نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم میرے بزرگ اساتذہ کرام مدرسہ شاہی کے اور عزیز طلباء آج کی یہ مجلس ہم لوگوں کا یہاں آنا اس اجتماعیت کے ساتھ در حقیقت آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ ہمارے خاندان کے ایک بچی کا نکاح ہے، اس کے لیے ہم یہاں آئے۔ نکاح کے لیے، عقد کے لیے جو طریقہ مسنونہ ہے، یعنی ہمارے آقا اور ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنایا ہوا طریقہ ہے۔ طریقہ یعنی آپ کی سنت وہ یہی ہے کہ قبل اس کے کہ لڑکا یا مرد رشتے کو قبول کرے، نبی کریم علیہ السلام سے قرآن کی چند آیات ثابت ہیں کہ آپ جب کسی لڑکے کے سامنے یہ پیغام رکھتے تھے کہ میں اس فلانی بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، تم نے اس رشتے کو قبول کیا، قبل اس کے آپ قرآن کی چند آیتیں منتخب کر کے وہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ آیتیں کیا ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ 3 آیتیں ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته۔ تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تینوں آیتیں آپ نے وہ منتخب فرمائی ہیں جن کی ابتدا ہی تقوی کے ساتھ ہوتی ہے، بلکہ پہلی آیت میں تقوی 2 جگہ آیا۔ یہ ایک پیغام ہے لڑکے کے لیے۔ ان آیات کا انتخاب آپ نے کیا کیوں ہے؟ یہ کوئی عام آدمی کی چیز نہیں ہے، بلکہ ان آیات کا انتخاب سید الانبیاء والمرسلین جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، ایک ان کا نظام ہے جس کو شریعت کا نظام، شریعت محمدیہ 23 سال میں پورا قرآن آپ کے اوپر جبرائیل امین کو دے کر بھیجا گیا۔ پوری شریعت آپ کے سامنے آئی، اس کے اندر سے یہ 3 آیتیں اور 3 آیتیں بھی وہ آیتیں جس کے اندر سب سے پہلے حکم ہے اتقوا اللہ۔
تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا لفظ ہے، اس کے معنی یہ ہیں ان تجعل بینک و بین ما تخاف تقاتل. يتقي تقاتا تقيه من النار او من اي شيء. اپنے اور جس چیز سے تو ڈر رہا ہے، تیرے سامنے کوئی چیز ہے، شیر ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، آگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اپنے اور اس کے درمیان میں ایک ایسی دیوار کھڑی کر لے کہ وہ تجھے اس کے خوف سے باز رکھے، اس کا نقصان تجھ تک نہ پہنچے. یہ تقوی کا مطلب ہے ان تجعل بینک و بین ما تخاف تقیک منہ، ایسی دیوار اور رکاوٹ کھڑی کر لے کہ وہ چیز، اس کی مضرت تجھ تک نہ پہنچ سکے. قرآن میں ہے اتقوا النار، جہنم کی آگ اور اپنے درمیان میں اے ایمان والو، ایمان کی ایسی دیوار کھڑی کر لو کہ قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ سے حفاظت میسر ہو جائے. اتقوا اللہ ای اتقوا غضب اللہ، اپنے اور اللہ کے غضب کے درمیان ایمان اور اعمال صالحہ کی ایسی دیوار کھڑی کر لو کہ کل قیامت کے دن تم کو اس ایمان اور اعمال صالحہ کی قبولیت کی وجہ سے اللہ کی رحمت تمہاری طرف لوٹتی ہو، خدا کے غضب سے تم محفوظ ہو جاؤ. قرآن جگہ جگہ اس تقوی کی تعلیم دیتا ہے. نکاح کے مسئلے میں خاص طریقے کے اوپر یہ آیات تقوی شوہر مرد کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اس کو اس سبق دیا جاتا ہے کہ تو کہیں کا ہے، عورت کہیں کی ہے، جو کسی خاندان کا پلا بڑھا ہے، عورت کسی خاندان کی بڑی بڑی ہے، تو نے جن ماں باپ کے سامنے ان کی گود میں تربیت حاصل کی ہے وہ عورت ہے، جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے، کسی اور خاندان کا کسی اور بنانے کی تربیت پائے. آج تیرا چیز کا خیال رکھ، تیرا یہ رشتہ 4 سال 10 سال کے لیے نہیں ہے، جب تک تم اور وہ رات اور دن تیرا اس کے ساتھ رہنا ہے. تیری زندگی تقوی کی زندگی ہونی چاہیے. تقوی کیا مطلب ہے؟ قرآن نے یہ کہا جو اس خاص نکاح سے اس کو ملتا ہے، سبب مجھے ہے. جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی الذين ينفقون في الصدقات والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تعلق خاص طریقے کے اوپر لگتا ہے کہ نکاح کی زندگی کے اندر بہت مشہور ہے. اس وقت تم نے کہا کہ میں نے قبول کر لیا ہے نکاح، اسی وقت سے لڑکی عورت کا کھانا پینا بولنا رہنا سہنا تو نے اپنے گردن کے اوپر اس بوجھ کو رکھ دیا. تجھے روزانہ اس کے لیے اپنی کمائی میں سے خرچ کرنا ہے، اس کے پیٹ کو بھرنا ہے، اس کے جسم کو ڈھانپنا ہے، اس کے رہنے کے لیے مکان مہیا کرنا ہے.
کہتا ہے جنت جن متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے وہ متقی پہلی ان کی بات کیا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے تب چھوٹا ہوتا ہے تب اللہ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آج تم نے اس کو قبول کر لیا، اپنی ساری زندگی جب تک آخری سانس تجھے آئے خدا نے جو تجھے دیا ہے تو نے اپنی اس رفیق حیات کو اختیار کر لیا، اپنی دولت کو اس کے اوپر اس کی ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے خرچ کر۔ یہ تقوی کا مطلب وہ متقی جن کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جنت بنائی ہے، یہی تجھے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کرنا ہے۔ دوسری صفت والکاظمین الغیظ، وہ لوگ ہیں جن متقیوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جو اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کی زندگی میں طاقت شوہر کے پاس ہے، تجھے متقی بننے کی طرف اللہ کا نبی متوجہ فرما رہا ہے خطبہ نکاح کے اندر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی تربیت دوسری جگہ ہوئی ہے، وہ دوسرے ماں باپ کی گود میں پلی ہے، تو دوسرے ماں باپ کی گود میں پلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے اندر ایسے اوقات آئیں جب اس کا کوئی کردار کوئی عمل تجھے تکلیف پہنچائے، لیکن تجھے تقوی کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے غصے کو بدلی۔ اسی تقوی کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے آیات میں متوجہ کرنا ہے۔ یہ شوہر اور بیوی کے زندگی میں تقوی اپنے غصے کو پینے کے لیے تقوی کا یہ حصہ بہت کثرت کے ساتھ پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اخلاق انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں خاص طریقے پر اپنے گھر کے ماحول اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے۔ اگر کسی وقت کوئی ایسا کردار بیوی کی طرف سے پیش آ جاتا ہے تو اس کو تلقین ہے کہ اپنے غصے کو پی کر تو متقی بنے گا، تب تیرا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوگا جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ تیسری صفت والعافین عن الناس، اس کو بھی میاں بیوی شوہر اور بیوی کی زندگی کے اندر بڑا دم ہے، بہت پیش آنے والی چیز ہے۔ والعافین عن الناس، اور اگر کبھی بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو پکڑ کر بیٹھ جائے گا تو تیری ازدواجی زندگی دنیا میں جہنم بن جائے گی۔ اگر تو ان متقیوں میں رہنا چاہتا ہے جو متقی اللہ فرماتا ہے جنت بنائی ہی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، تو اس کردار کو اپنے اندر یاد رکھنا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو ضرور اگر پکڑ کر بیٹھ جائے گا تو تیری زندگی تو برباد ہوئے گی، وہ اولاد جو اس کے پیٹ سے پیدا ہو رہی ہے، لڑکے اور لڑکیاں، ان کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، لیکن بغیر تربیت صالحہ کے اولاد صحیح اولاد نہیں ہوگی۔ در حقیقت ان آیات کو جن کی طرف توجہ نہیں کیا جا سکتا، خاص طریقے پر یہ آیات لڑکی یا عورت کے سامنے اللہ کے نبی نہیں پڑھتے تھے، لڑکے کے سامنے بیٹھ کر کے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے تاکہ لڑکے اس سے سبق لیں کہ آج جس زندگی کی تو ابتدا کر رہا ہے یہ زندگی ایسی زندگی ہونی چاہیے، بننی چاہیے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری دنیا کی زندگی بھی ایک طرح کی ایسی جنت بنے جس میں تو چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو پورا کر سکے، تو تقوی کی اس لائن کے اوپر تجھے چلنا پڑے گا۔
اور اگر چلے گا تو تیری دنیا بھی آباد ہوگی، تیری آخرت بھی آباد ہوگی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی اس ہدایت کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ لوگ جوان ہیں، اس مرحلے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اپنے گھر کو آباد کرنا ہے، یعنی اپنی دنیا کو آباد کرنا ہے، آنے والی اپنی نسل کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ان آیات، اس کے مقصد تقوی کی تعلیم، اور وہ بھی ایسا تقوی جس کے معنی یہ ہیں جس کو قرآن نے پیش کیا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیے، تب آپ کی یہ زندگی کارآمد زندگی ہوگی، اور اللہ تعالی کی ہدایت اور اس کے کرم کی بنیاد کے اوپر آپ کی یہ زندگی بار آور ہو سکتی ہے اور کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ آج کی یہ مجلس اسی سلسلے میں تھی، میں نے اپنے عذر کو بھی پیش کیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ خدا کرے اللہ اس مجلس کو مقبول فرمائے، اور جو عقد ہو رہا ہے اس عقد کو دونوں بچوں کے لیے چین و سکون اور عزت و آبرو کی زندگی میسر ہونے کا اللہ کی طرف سے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔